बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, इस्लामियात सिलसिला नंबर 7 का अगला सबक शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि हमने इस्लामियात सिलसिला नंबर 7 में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो असबाब पढ़े वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद के हालात व वाक़यात हैं, जिसमें यकम हिजरी से हमने पढ़ना शुरू किया और 5 हिजरी तक के हालात व वाक़यात हमने पढ़े। गुज़िश्ता सबक में हमने 5 हिजरी तक के हालात व वाक़यात में सबसे आखिरी जो वाक़या पढ़ा वो ग़ज़वा खंदक था। अब 6 हिजरी के हालात व वाक़यात शुरू होते हैं। उसमें एक अहम वाक़या सुलह हुदैबिया है। सुलह हुदैबिया ये ज़ुल्क़अदा 6 हिजरी में पेश आया। पहले जान लें कि हुदैबिया किसे कहा जाता है। तो एक कुएं का नाम हुदैबिया है। एक कुआं था अरब में जिसका नाम हुदैबिया है और उससे मुत्तसिल एक गांव था, उस गांव का नाम भी हुदैबिया ही था। वो गांव भी हुदैबिया के नाम से मशहूर था। ये गांव मक्का मुकर्रमा से, मक्का मुअज़्ज़मा से 9 मील के फासले पर था। मक्का मुअज़्ज़मा से 9 मील के फासले पर ये गांव आबाद था जिसका नाम हुदैबिया था और उसी से मुत्तसिल एक कुआं था, उसको भी हुदैबिया कहा जाता था। सुलह हुदैबिया क्या वाक़या है, ये सबक हम शुरू करते हैं। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा 162 यानी 162 में मौजूद है। आप अपनी किताब अपने सामने खोल लीजिए ताकि उसको देख भी लेंगे तो और चीज़ को, सबक को समझना आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहली बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। आप अपनी किताब में देख रहे होंगे ख्वाब का उन्वान दिया हुआ है। वो ख्वाब क्या था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ आपके कुछ असहाब मक्का मुकर्रमा में अमन के साथ दाखिल हुए। यानी कोई रोक टोक नहीं है, ना ये कोई लड़ने गए हैं, आराम से अमन के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते हैं। ये ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। और फिर उम्रा करके बाज़ असहाब ने सर मुंडाया, गंजे हुए, और बाज़ ने कसर कराया यानी कुछ बाल कटवाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के सामने जिक्र किया। तो ये ख्वाब सुनते ही दिलों में बैतुल्लाह की मोहब्बत और शौक़ की चिंगारी भड़क उठी। जो मक्का मुकर्रमा से दूर थे और जाना चाहते थे बैतुल्लाह, जो मुसलमानों का किबला बन चुका था, जिसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, तो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए बेचैन हो गए कि किसी तरह हम बैतुल्लाह जाएं और उसकी ज़ियारत करें और उम्रा करें। चुनांचे इस इरादे से, उम्रे के इरादे से, पीर के दिन यकुम ज़ुल्क़अदा की पहली तारीख है, पीर का दिन है, 6 हिजरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की नियत से मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा जाने का इरादा फरमाया और तकरीबन 1500 मुहाजिरीन और अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन आपके साथ थे। ये लोग रवाना हुए, उम्रे के लिए काफिला रवाना हुआ। रास्ते में मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा आया। उस जगह का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। उस मकाम पर पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उम्रे का अहराम बांधा और हुजूर अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने सफर में अपने साथ सिर्फ इतने हथियार रखे थे जितने के मुसाफिर के लिए ज़रूरी और लाजमी होते हैं, और वो भी नियाम में डले हुए थे, यानी लड़ाई करने नहीं जाते थे, लड़ने का इरादा नहीं था। हाँ, सफर में कोई मामला हो जाए तो उसके लिए जितने असलहे की, जितने हथियार की ज़रूरत होती है, सिर्फ वही लिया हुआ था, वो भी नियाम में था। जब आप मकाम गदीर अश्तात पर पहुंचे, एक मकाम था, उधर पहुंचे तो बसर बिन सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर इत्तला दी कि कुरैश ने लश्कर जमा किया है और ये अहद किया है कि आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। ये इरादा करके जब उनको पता चल गया कुरैश को कि मुसलमान आ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होना चाहते हैं, उम्रा फरमाना चाहते हैं,
تو اطلاع ملی کہ قریش نے لشکر تیار کیا ہوا ہے کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بھی اطلاع ملی، یہ بھی معلوم ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 200 سواروں کو لے کر مقام غمیم میں پہنچ گئے ہیں۔ 200 سوار ان کے ساتھ ہیں جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں اور روکنے کے لیے آ رہے ہیں مقام غمیم میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو اس خبر سنتے ہی راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے نکل کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ دوسرا راستہ اپنا لیا، مقام غمیم والا راستہ جہاں خالد بن ولید پہنچے ہوئے تھے، وہ راستہ چھوڑ دیا کیونکہ مسلمانوں کا مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا بلکہ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور عمرہ کرنا مقصد تھا۔ تو یہ دوسرا راستہ اختیار کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پیش آیا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ ایک تو وقت جو تھا وہ گرمی کا موسم تھا، پیاس کی شدت تھی اور پانی کم تھا۔ پیاس بہت لگ رہی تھی گرمی کی وجہ سے، لیکن پانی بھی کم تھا۔ وہاں پہ ایک گڑھا تھا جس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی لے لیا گیا، بالکل ادھر پانی ختم ہونے کو تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی قلت کی شکایت کی کہ پینے کو بھی پانی اب ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیا، اپنا تیر نکال کے دیا کہ یہ لو اس کو گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔ وہ جو گڑھا ہے جس میں پانی تھا اور کم تھا وہ بھی لے دیا ہے، اس گڑھے میں اس تیر کو گاڑ دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، تیر کو گاڑ دیا گیا۔ اس کی برکت سے پانی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا، خوب پانی اس گڑھے میں آنے لگا۔ اب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر ہیں، وہاں قریش کا ارادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اہل مکہ کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ حدیبیہ میں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیہ خزاعی، ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ان کو خبر کر دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ فقط صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اہل مکہ کو جب خراش بن امیہ نے جا کے بات کی تو انہوں نے حضرت خراش رضی اللہ عنہ کا اونٹ ذبح کر دیا، اونٹ کو ذبح کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ کسی طرح جان بچا کر حضور علیہ السلام کے پاس لوٹ آئے۔ جب حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور علیہ السلام نے ایک اور قاصد بھیجا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو مکہ کی جانب قاصد بنا کر بھیجا، جو اپنے ایک عزیز، ایک رشتہ دار عبان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ کہ عبان نے ذمہ داری لی کہ ٹھیک ہے آپ میری پناہ میں چلے، مکہ والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ وہی پیغام کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ سب نے بالاتفاق قریش مکہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس سال تو ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ ہاں عثمان آپ آ گئے ہو تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ طواف کر لو، تنہا طواف کر لو، رسول اللہ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور عثمان نے فرمایا میں بغیر رسول اللہ کے، بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طواف نہیں کر سکتا، ان کے ہوتے ہوئے ہی کروں گا۔ قریش نے جواب سن کر حضرت عثمان کو روک لیا، گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وہاں یہ مشہور ہو گئی بات، اور یہاں کفار نے عثمان کو قید کیا ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا، اور فرمایا کہ جب تک ان سے بدلہ نہ لے لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا۔ اب یہی رہیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلہ نہیں لیتے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور وہیں حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت تھا جو کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لینی شروع کی، وعدہ لینا شروع کیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، جب تک جان میں جان ہے کہ آپ ان سے جہاد و قتال کریں گے، مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں، بدلہ لیں گے حضرت عثمان کا۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی
آخر میں جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی اور بیعت سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں، الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ اسی بیعت کو، یہ جو بیعت ہوئی تھی عزیز طلبہ، اسی بیعت کو بیعت رضوان، بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ ہے، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، خدا کو خوشی ہوئی کہ مسلمان ایسے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور جو صدق و خلوص، جو اخلاص کے ساتھ ان کے دلوں میں جو اخلاص تھا، سچائی تھی ان کے دلوں میں تھا، وہ اس نے معلوم کر لیا، اللہ کو پتہ چل گیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ قریش کو جب اس بیعت کا علم ہوا کہ مسلمان تو ایسے ہمارے خلاف راضی ہیں اور ہمیں قتل کرنے کو راضی ہیں اور ایسے حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام کا سلسلہ شروع کیا کہ ابھی ہم صلح کر لیتے ہیں، معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ اب قریش کی طرف سے صلح کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ اپنے قاصد بھیجنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قبیلہ خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قریش کی طرف سے صلح کی بات چیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان پر اس بات کو واضح فرمایا دوبارہ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے بجائے صلح کی ایک مدت مقرر کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اس بات کو نہ مانے، اگر وہ صلح نہیں کرتے، عمرہ کرنے نہیں دیتے، معاملہ حل نہیں کرتے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جہاد و قتال کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ اگر نہیں مانتے بات کو، صلح نہیں کرتے، معاملہ حل نہیں کرتے، تو ہم جہاد و قتال کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے بدیل بن ورقہ کو فرما دیا۔ پھر بدیل بن ورقہ قریش کے پاس گئے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا، جس پر قریش نے کہا کہ صلح تو کر لیں گے لیکن محمد کو مکہ میں ابھی اس سال تو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر عروہ بن مسعود نے قریش کو پیشکش کی کہ میں جا کر تمہاری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ تو عروہ بن مسعود نے آ کر بات کی تو اس کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ جب عروہ صحابہ کرام کے پاس سے وہاں سے گئے تو عروہ نے جو حالات یہاں مسلمانوں کو کے دیکھے تو انہوں نے قریش کو جا کر بیان کیا کہ جو حالات میں دیکھ کر آ رہا ہوں، صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت، حسن عقیدت، ایسے عجیب و غریب میں نے منظر دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی سردار اور بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کیسے اس کے لوگ، اس بادشاہ کے لوگ، سردار کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے وہ حضور علیہ السلام کے حکم پر تعمیل کرنے والے، ان کے لیے جان دینے والے اور ان کے حکم کو سب سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آپ کے وضو کا پانی، بال یہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ جب آپ کلام فرماتے تو گویا سناٹا ہو جاتا، سب خاموش ہو جاتے۔ یہ ساری کیفیت عروہ بن مسعود نے قریش کو جا کر بیان کی اور کہا خدا کی قسم میں نے عقیدت و محبت، تعظیم و اجلال کا یہ عجیب و غریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔ ایسے صحابہ حضور علیہ السلام سے عزیز طلبہ محبت کیا کرتے تھے۔ عروہ کے بعد کچھ اور بھی سردار صلح کی بات چیت کے لیے آئے۔ آخر میں سہیل بن عمرو ایک شخص تھے، یہ حضور علیہ السلام کے پاس قریش کی طرف سے بات چیت کے لیے آئے، جن کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد سہل لکم من امرکم، قد سہل لکم من امرکم، البتہ تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا، یعنی تمہارے ساتھ بات چیت اچھی رہے گی اور ممکن ہے صلح ہو جائے گی،
बहरहाल जब मामला तय हो गया और सुहेल बिन अम्र के साथ बैठ कर सुलह हो गई और सुलह नामा लिखा जाने लगा, कुछ सुलह की शराइत तय हो गई कि इस सुलह होगी तो उसमें ये शर्तें होंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुआहिदा तहरीर करने का हुक्म दिया कि आप मुआहिदा लिखो, ये जो सुलह हो ये शराइत हैं या आप लिखो। सबसे पहले फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो। तो इस पर सुहेल ने कहा, सुहेल बिन अम्र ने कहा कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं जानता, ये तो आपका मामला है। तो अरब के दस्तूर के मुताबिक, पुराने दस्तूर के मुताबिक बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा गया, हालांकि माना एक ही है बिस्मिल्लाह और बिस्मिकल्लाहुम्मा के, लेकिन जो अरब का दस्तूर था पहले उसके मुताबिक ये लिख लिया गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली को कि इसके बाद आप लिखो हाज़ा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो अहदनामा है जिस पर मोहम्मद अल्लाह के रसूल ने सुलह की है। तो सुहेल ने कहा कि मोहम्मद तो सही है, रसूलुल्लाह आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको हम रसूलुल्लाह यानी अल्लाह का रसूल मान लेते तो हम तो आपसे ना आपको बैतुल्लाह आने से रोकते, ना उम्रा करने से रोकते, ना आपसे हम लड़ाई करते, बल्कि हम तो आपका साथ देते। लेकिन हमारा तो मामला यही है कि हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगरचे तुम मेरी तकज़ीब करते हो, मुझे झुठला रहे हो, लेकिन तुम्हारे झुठलाने से कोई मकसद नहीं, असल तो अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। हज़रत अली को ये अल्फाज मिटाने का कहा, हज़रत अली ने माजरत कर ली कि मैं रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं मिटाऊंगा। यह अजीज तलबा हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म अपनी जगह कि आप इसको मिटा दीजिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह मिटाना ये उनको बेअदबी लगी। तो अदब का तकाजा ये था, अमर से हुक्म से ज्यादा अदब ये था कि उनकी उसको नहीं मिटाया जाए, इसलिए अली ने मुआज़रत की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथ से लफ्ज़ रसूलुल्लाह को मिटाया और अली को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखने का हुक्म दिया। अब ये जो सुलह हुई इसकी जो शराइत थी, तो वो शराइत भी आपकी किताब में मौजूद है, सफ़ा 166 166 में कोई 6 शराइत इधर लिखी हुई है। उसमें पहली शर्त ये थी कि 10 साल तक लड़ाई आपस में बंद रहेगी, आपस में लड़ेंगे नहीं, 10 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये कि कुरैश की तरफ से, मक्का वालों की तरफ से अगर कोई शख्स अपने आका और वली किसी बड़े की इजाजत के बगैर मदीना चला जाता है, चाहे मुसलमान होकर जाए, तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे, मुसलमान उसको वहां नहीं रखेंगे, वापस मक्का भेज देंगे। और तीसरी शर्त यह कि अगर कोई शख्स मदीने से मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद होकर इस्लाम को छोड़कर मक्का आ जाता है, तो मक्का वाले वापस नहीं करेंगे, वो वहीं रहेगा। ये मक्का वालों के हक के मुताबिक शर्त थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको भी कबूल किया। फिर उसके बाद चौथी शर्त ये कि 10 साल की मुद्दत में ना तो कोई किसी पर तलवार उठाएगा और ना ही किसी के साथ खयानत करेगा। पांचवी शर्त ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो इस साल उम्रे के लिए आए हैं, वो इस साल तो वापस चले जाएं, उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल आ जाए, अगले साल आ जाए और सिर्फ 3 दिन मक्का में रहकर उम्रा करें और उसके बाद वापस चले जाएं। और जो 3 दिन के लिए भी आएंगे तो उसमें सिर्फ तलवारें लेकर आएंगे, ज्यादा हथियार नहीं होगा और वो तलवारें भी नियाम में ही होंगी। चौथी शर्त ये कबाइले मुत्तहिदा जो दूसरे आसपास के कबाइल हैं वो भी इस सुलह में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाए, और इस सुलह में जो मक्का वालों के साथ होना चाहते हैं मक्का वालों के साथ हो जाए, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बनना चाहते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बन जाए। चुनाचे 2 कबीले, एक बनु खुज़ाआ और एक बनु बकर, ये दोनों इस सुलह में शामिल हुए और बनु खुज़ाआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ और हम अहद हो गए, जबकि बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। अब ये सुलहनामा लिखा जा रहा था, शराइत लिखी जा रही थी, शराइत मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि एक सहाबी हज़रत अबू जंदुल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मक्का से आए और ये जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये सुहेल बिन अम्र के बेटे थे जो अभी सुलहनामा लिखवाने आए थे, ये उनके बेटे थे और ये मुसलमान हो चुके थे, जिसकी वजह से सुहेल बिन अम्र ने उनको कैद किया हुआ था। ये किसी तरह मक्का से भाग कर इधर आ गए और हुजूर अलैहि सल्लम के पास आए
تو سہیل نے کہا کہ دیکھیں ہماری شرط یہ ہوئی ہے کہ مکہ سے اگر کوئی مسلمان ہو کر آتا ہے تو آپ واپس کریں گے، اور یہ آپ ابو جندل کو ہمارے ساتھ واپس کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو صلح نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، ابھی تو شرائط مکمل لکھی بھی نہیں گئی ہے، تو اس کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، آپ صلح نامہ شروع ہو گیا ہے، اب آپ کو صلح کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو واپس جانے کا فرما دیا۔ بہت اس سے ضد کی سہیل سے، لیکن نہیں مانا، تو حضور علیہ السلام نے جانے کا فرمایا، اور حضرت ابو جندل کو حضور علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکالے گا۔ عام مسلمانوں کو ان کی واپسی بڑی شاق گزری، بہت غصہ بھی آیا کہ یہ کیا ہمارے ایک صحابی مسلمان ہو کر آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں، ابھی تو صلح بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کا حکم تھا تو صبر کرنا پڑا۔ اب یہ جب مسلمان یہاں سے روانہ ہوئے، حدیبیہ کے مقام پر 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حدیبیہ سے واپس ہونے کا ارادہ کیا، تو جب مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو، صلح حدیبیہ کے میں جو معاملہ ہوا، اس کو مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ سورت سنائی تو صحابہ نے تعجب سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری فتح کیسے ہے؟ حالانکہ ہم تو عمرہ کے لیے گئے تھے، ہم تو عمرہ بھی نہیں کر سکے، ان کی بات کو ہمیں ماننا پڑا اور واپس آ گئے، اور جو شرائط لکھی گئی ہے وہ تو زیادہ تر ان کے حق پر ہے، تو یہ فتح کیسی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سورہ فتح مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اب عزیز طلبہ، صلح حدیبیہ جو تھی یہ فتح تھی یا شکست تھی؟ تو در حقیقت یہ مسلمانوں کی عظیم الشان فتح تھی، اور کیونکہ اسی کے بعد سے مسلمانوں کو فتوحات کی کنجی ملی اور آگے مزید فتوحات ملتی گئی، اور اس کے اثرات جو تھے بڑے پائیدار اور مؤثر ثابت ہوئے۔ یہ ہوا کہ صلح کے بعد، صلح سے پہلے جو لوگ آپس میں ملاقات نہیں کرتے تھے اور آپس میں اختلاف رہتا تھا اور ایک قریش مکہ سے ڈرتے تھے، تو وہ اب آپس میں ملاقات شروع ہو گئی، بات چیت شروع ہو گئی، اور صلح کی وجہ سے امن و امان قائم ہو گیا کہ کافروں سے لڑائی نہیں ہو رہی، وہ تنگ نہیں کر رہے، وہ حملہ نہیں کر رہے، اور جو لوگ اعلانیہ طور پر احکام اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے اب وہ حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام سمجھانا آسان ہو گیا، یہاں تک کہ قرآن شریف سننے کا موقع ملا، ہر کوئی قرآن شریف سننے لگا۔ مکہ میں بھی جو لوگ مسلمان ہوتے وہ قرآن پڑھتے، نمازیں پڑھتے، کوئی ان کو تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صلح کا ثمرہ تھا، پھل تھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی بعثت، نبوت کے ملنے کے بعد سے صلح حدیبیہ کے موقع تک اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ صلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ عزیز طلبہ، صلح حدیبیہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ وہ یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان جو معاہدہ کرے، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ ہو یا کافر کے ساتھ، اس کو لکھ لینا چاہیے، جیسا حضور علیہ السلام نے لکھ لیا تھا، اور ہر ایک فریق کے بعد، دونوں جماعتوں کے بعد اس کی ایک ایک نقل یعنی ایک ایک کاپی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس صورت پر، ہر صورت پر عمل کیا جائے، جو بھی صلح کی جائے، جو بھی معاہدہ کیا جائے اس پر لازمی عمل کیا جائے، یہ مسلمان کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ ہم اس صلح پر، اس معاہدے پر عمل کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کی مدد بھی ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ عملی کتاب کا جو کام آپ کو مکمل کرنا ہے وہ صفحہ 77 اور 78 ہے، یعنی صفحہ 78 تک آپ کو عملی کتاب کا کام مکمل کرنا ہے۔ اس کی PDF بھی شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔